پھر فرمایا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اور سو کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس کے اعمال کی جزا میں کس نعمت کو چھپا کے رکھا گیا ہے۔ یعنی بات تو بالکل واضح ہے کہ مومن جو دنیا میں اللہ کے احکام پر عمل کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں، تو ان اعمال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک میں کیا کیا نعمتیں چھپا کے رکھی ہے، یعنی جن سے مومنوں کی آنکھوں کو ٹھنڈی کرے گا وہ، اس میں کیا کیا نعمتیں چھپا کے رکھی اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا فلا تعلم نفس، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کتنی عظیم نعمتیں عطا فرما رہا ہے، اور اس کا ہم کیسے اندازہ کر سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تو سب سے کم ترین جنتی کو کیا عطا فرمائے گا، ادنا ترین جنتی کو؟ تو رب فرمائے گا کہ جو آخر میں سب سے ہوگا اس سے میں پوچھوں گا، اس سے میں کہوں گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ کہے گا میرے رب جنت میں اب جگہ بچی نہیں، سب لوگوں نے مکانات پہ قبضہ کر لیا، جنت کے میرے لیے کیا بچا ہے؟ تو رب فرمائے گا اچھا میں تجھے دنیا کا جو سب بڑا بادشاہ تھا اس کی بادشاہ جہاں جہاں تک تھی اتنا بڑا ملک دے دوں تجھے؟ وہ کہے گا مجھے دے دے، مجھے تو میں راضی ہوں اس کے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا میں اس کا ڈبل یا 3 گنا تجھے دے دوں؟ تو میں بالکل راضی ہوں۔ پھر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میں تجھے اس کا 10 گنا دے دوں؟ تو اس پہ کہے گا میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ تو اب یہ ادنا ترین جنتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا فرما رہا، اللہ یہ چیزیں عطا فرما رہا۔ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں پر کیا کیا نعمتیں چھپا کے رکھی گئی ہے، اور یہ نعمتیں وہ ہیں جن کو اللہ نے بیان کر دیا، ان کے علاوہ ہیں جن کے انسان کے دل میں کبھی اس کا خیال بھی نہیں گزرا، وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، میں اس کو جانتا ہوں۔ تو اس کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کے رجسٹر کو کھولے گا، اور اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ سامنے کیے جائیں گے، اور باقی جو بڑے بڑے گناہ تھے اس کے چھپا لیے جائیں گے۔ تو اس سے کہا جائے گا تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو وہ اقرار کرے گا ہاں میرے رب میں نے یہ گناہ کیا تھا، میں نے یہ گناہ کیا تھا، یہ میں نے گناہ کیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے ہر گناہ کے بدلے میں اس کو نیکی دی جائے، یا ہر گناہ کے بدلے میں اس کو کوئی بدلہ دیا جائے اچھائی کا۔ تو وہ کہے گا اے میرے رب میرے تو ابھی بڑے بڑے گناہ باقی ہیں، وہ تو یہاں پہ نظر نہیں آ رہے۔ تو نبی علیہ السلام یہ بات بیان کر کے آپ ہنس دیے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھ ہائے مبارکہ بھی نظر آنے لگی کہ اس مومن بندے کی یہ حالت کو دیکھ کر میرا اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ جنات کا کیا معاملہ اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ادنا ترین جنت چاندی کی بتائی گئی ہے، اور اس سے اعلیٰ جنت وہ سونے کی بتائی گئی ہے، اور اس سے اعلیٰ جنت جو ہے وہ زبرجد لولو اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کی بنائی گئی، اور پھر جنت کے درجات اللہ اکبر 6666 درجات ہے، اور اس میں کیا کیا معاملات ہوں گے۔ تو اور اعلیٰ سے اعلیٰ جنتی کو کیا عطا کیا جائے گا، اس کے حوالے سے بھی سن لیجئے کہ اہل جنت جو نچلی دنیا کے جنتی ہوں گے، ادنا درجے کے جنتی ہوں گے، وہ اپنے گھروں میں ہوں گے، تو اچانک ایک دن ان کے گھر روشن ہو جائیں گے، جس طرح کے رات کے اندھیرے میں اچانک سورج نکل آتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ روشنی کیسے ہو گئی۔ تو جب دیکھیں گے تو انہیں بتایا جائے گا کہ آج اعلیٰ جنت والوں میں سے ایک شخص نے تمہاری دنیا کی طرف جھانکا ہے، تو یہ اس کے چہرے کی روشنی ہے جو سورج کی طرح ہے، جس سے تمہارا در و دیوار روشن ہو گیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ جنتیوں کے لیے بڑے 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 انعامات اس نے رکھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جزاء بما کانوا یعملون، کہ یہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ جو دنیا کی زندگی میں کرتے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ نیک اعمال کوئی آسان تو نہیں ہے، جبکہ دنیا دار لوگ دنیا کے حصول کے لیے ہر جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں کر رہے، ہر مقام جہاں سے ان کو پیسہ ملتا ہے وہاں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر جگہ جہاں سے ان کو عزت ملنے کی کوشش ملتی ہے تو وہ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے فوائد کے لیے اپنے دین ایمان اپنی غیرت عزت ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں۔ ایک چند ہزار کی موٹر سائیکل کے لیے اپنی بہنوں کو ٹیلی ویژن کے اوپر پیش کرتے ہیں، غیر مردوں سے ملاقات کرانے کے لیے گلے ملتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ اس قدر بے شرمی بے حیائی کو اپنا لیتے ہیں اپنی زندگی میں، دنیا کمانے کے لیے نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مومن بندہ ان کاموں میں سے کچھ بھی نہیں کر پاتا، کوئی بے حیائی نہیں کر پاتا، کوئی بے غیرتی کی بات نہیں کر پاتا، تو اس پہ وہ صبر کرتا ہے اور اپنے جو کچھ اللہ نے اس کو عطا فرمایا اسی پہ وہ قناعت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو تم نیک اعمال کر رہے ہو اور جس پہ تم برداشت کر رہے ہو تو تمہارے اعمال کے بدلے میں تمہیں یہ اعلیٰ نعمت عطا کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور اس کے مقابلے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کا ٹھکانہ تو پھر جہنم میں آگ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو اس سے پناہ عطا فرمائے۔ دیکھو فسق کا معنی کسی چیز سے نکل جانا، اور یہاں پر یہ ایمان سے نکل جانا، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری سے نکل جانا، تو یہاں پر خاص مراد کافر ہی ہے۔ اور اسی طرح کافر سے مراد صرف وہی شخص نہیں ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں میں کافر ہوں، بلکہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر ضروریات دینیہ کا انکار کرتے ہیں، ضروریات دینی کو نہیں مانتے۔ اور ایسی بھی بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی کہ جو معاذ اللہ اس قسم کی حرکتوں میں ملوث ہے۔ آج جب دین کا نام لیا جاتا ہے اور دینی انقلاب کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے یہ کلمہ گو نام کے مسلمان جو ہے ایسے مسلمانوں کی گردنیں کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، انہیں ہزاروں کی تعداد میں بھون کے رکھ دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، اور ان کو پتہ تک نہیں چلنے دیتے، ان کے لاشوں پہ گاڑیاں چلاتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی وہ نام کے مسلمان ہیں، یہ لوگ بھی وہ جو مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتے ہیں اور حلال سمجھ کے جو ان کو قتل کر رہے ہیں۔ جو مسلمان کے خون کو حلال سمجھنا بھی یہ خود کفر ہے، انسان کو دین سے خارج کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو فسقو کا لفظ آیا صرف ان خاص کافروں کے لیے نہیں ہے جو کہتا ہے کہ میں کافر ہوں میں غیر مسلم ہوں، بلکہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہے جو ضروریات دینیہ کا انکار کرتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها، جب جب وہ جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، اعیدوا فیہا، تو انہیں واپس اس میں لٹا دیا جائے گا۔ ابھی آگ ہی جو ہے ان کی نگہبان ہوگی، یہ جہنم سے نکل کے بھاگنے کی کوشش کریں گے تو آگ آگے سے آ جائے گی، اور آگ ان کو لپٹے مار مار کے جو ان کو پھر واپس لے کے جائے گی، تو یہ آگ کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں اس مقام کے سے جہنم سے، ہم اللہ تعالیٰ کی جنت کو طلب کرتے ہیں، میرے رب ہمیں جنت عطا فرما اور اس عذاب جہنم سے ہمیں محفوظ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ان کو یہ نکلیں گے بھاگیں گے، پھر ان کو پکڑ کے لایا جائے گا، پھر ان پہ طنز کیا جائے گا اور کہا جائے گا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، اور ان سے کہا جائے گا لو چکھو آگ کے عذاب کو، الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، کہ جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ تو اے میرے لبرلز، اے تھیسٹ، اے خدا کا انکار کرنے والو، اے دین کا انکار کرنے والو، آج اپنے آپ کو تیار کر لو، آج باز آ جاؤ، آج اپنے رب کی بارگاہ کی طرف لوٹ آؤ، یہ دنیا کی جھوٹی عزت جھوٹی دولت کی طرف مت جاؤ، اور اپنے آپ کو اس جہنم کے عذاب سے بچا لو، ورنہ کل کو تم سب کو اقرار کرو گے اور کہو گے کہ آج ہم یقین لائے، آج ہم ایمان لائے، ہمیں اللہ دنیا میں واپس بھیج دے، لیکن اس وقت تمہیں دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، اس وقت تمہیں جہنم کی اس ہولناک آگ میں ڈال دیا جائے گا، جہاں سے تم بھاگو گے، نکلنے کی کوشش کرو گے، تمہیں آگ واپس پکڑ کے وہیں پہ لے جائے گی، اور پھر تم سے کہا جائے گا چکھو اس آگ کا عذاب جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ الیاذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔